ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات صلوات بھیجیں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم کی روح کو سامنے صلوات پڑھ دیں حضرات گرامی قدر، جس آیہ کریمہ کو میں نے اپنا عنوان کلام قرار دیا ہے، قرآن مقدس کی 30ویں پارے میں ایک مکمل سورہ عصر کے نام سے موجود ہے، جس میں اللہ نے زمانے کی قسم کھا کے یہ کہا کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ البتہ جو صاحبان ایمان ہیں یا جنہوں نے عمل صالح انجام دیے ہیں، وہ لوگ اس گھاٹے سے باہر ہیں۔ یہ قرآن مقدس کی ایک آیت ہے جس سے بنی نوع انسان کو ایک پیغام نصیب ہوتا ہے، اور وہ پیغام ہے اس کی انسانیت کا، اس کی آدمیت کا۔ اللہ کی جانب سے یہ پیغام اس بات کی دلیل ضرور ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں ایک تزلزل پیدا ہو جاتا ہے کہ آخرش اللہ نے اتنی بہترین خلقت کے باوجود یہ شکوہ کر دیا کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ کیا وجہ بنی اور کیا حالات بنے کہ اللہ کو زمانے کی قسم کھا کے انسان کو گھاٹے میں بتانا پڑا۔ جب اس آیہ کریمہ کے نیچے سے انسانیت گزرتی ہے، اس کا دل ہلنے لگتا ہے کہ معبود حقیقی نے پیدا بھی کیا اور گھاٹے میں بھی بتا دیا۔ اب آدمی یہ سوچنے لگتا ہے کہ کہاں سے وہ چیز سامنے آئے کہ یہ پتہ چلے کہ ہم گھاٹے میں کیوں ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، اگر نہیں سوچا تو یہ غلط ہوگا۔ میں ایک لفظ اپنی مجلس کے آغاز سے پہلے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی اگر کسی ایک آیت کو بھی انسان فہم و فراست میں جگہ دے دے تو قیامت تک اس کی ضمانت کے لیے کافی ہے۔ نجات انسانی کا دار و مدار قرآن مقدس پر ہے۔ اگر آج آپ نے قرآن کو ساتھ لے لیا تو قیامت تک قرآن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ صرف اور صرف انسان کو عقل و ذہن و خرد میں وہ مقام عطا کرنا ہے جو قرآن مجید نے مفہوم کے اعتبار سے آپ تک پہنچایا۔ بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ اگر اس آیت کو میں طلباء علماء کے حوالے کر دوں تو وہ مجھے واپس کریں گے اس شکل میں کہ اس آیت کے تجزیے میں صرف 3 چیزیں ہیں، ایک انسان ہے، دوسرا ایمان ہے، تیسرا عمل صالح ہے۔ اس کا مطلب کوئی رشتہ انسان کا ایمان سے ہے، کہیں نہ کہیں ایمان کا رشتہ عمل صالح سے ہے۔ میں شاید اپنے سامعین کو سمجھا نہیں پا رہا ہوں۔ وہ انسان نہیں جو صاحب ایمان نہ ہو، وہ صاحب ایمان نہیں جس کے پاس عمل صالح ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان اس وقت تک انسان نہیں بن سکتا جب تک اس کے اندر ایمان نہ آ جائے۔
اللہ ہم گھاٹے میں کیوں ہیں؟ کہا کہ جب تک تم اس چکر میں پڑے رہو گے کہ انسان بنو، گھاٹے میں ہو۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آگے ہٹو پیچھے بڑھو، بہت زیادہ وقت نہیں رہے گا، اس لیے میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا بہت آپ اس نشیب کو پورا کر لیجئے۔ جو آگے ہے آگے کی طرف آ جائیے تاکہ پیچھے آنے والوں کو موقع مل سکے۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے محمد و آل محمد۔ ظاہر سی بات ہے اب تو مجلس میرے ہی ہاتھوں میں ہے، اور میں جب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کوئی دوسرا پکڑے گا نہیں۔ وہ دور تو ختم ہو چکا جس دور میں آپ پریشان تھے، اب وہ دور شروع ہو چکا ہے جس میں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اب جب تک میں ہوں جب تک کوئی دوسرا پروگرام شروع ہونے والا نہیں، تو دوسرے پروگرام تک پہنچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ مجھے نمٹا لیجئے۔ جب تک آپ مجھے خرچ نہیں کر پائیں گے دوسری آمدنی نہیں ہو پائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لہذا دوسری آمدنی کے لیے ایک کا خرچ ہونا بہت ضروری ہے۔ خطب شورا حضرات خرچ ہو چکے ہیں تو خطیبوں کا نمبر آیا، خطیب خرچ ہو جائے گا تو کھانے کا نمبر آئے گا۔ لہذا یہ دوسرا دور ہے، اور اس دوسرے دور میں ہم اور آپ ادھر ادھر کی باتیں نہ کر کے صرف اس کی بات کریں کہ کیا وجہ بنی کہ انسان گھاٹے میں ہے، آدمی کیوں گھاٹے میں ہے۔ وجہ صرف اتنی سی ہے کہ جب تک انسان کے چکر میں پڑا رہے گا گھاٹے میں رہے گا۔ میں بڑا انسان ہوں گھاٹے میں ہے، میں اونچا انسان ہوں گھاٹے میں ہے، میں اچھا انسان ہوں گھاٹے میں ہے، میں اعلیٰ انسان ہوں گھاٹے میں ہے۔ انسان جب ہی کامیاب ہوگا جب وہ انسان ہو کر صاحب ایمان ہو جائے۔ صاحب ایمان، صاحب ایمان، صاحب ایمان کا مطلب مجلس میں آنا، صاحب ایمان کا مطلب نیاز کرنا، صاحب ایمان کا مطلب پلاؤ کھانا، صاحب ایمان کا مطلب قوام کی طرف توجہ رکھنا، صاحب ایمان کا مطلب قورمے کے اوپر نگاہیں گڑائے رکھنا، صاحب ایمان کا مطلب علم اٹھانا، صاحب ایمان کا مطلب ماتم کرنا۔ تو جب ہم انسان ہو کر کامیاب نہیں ہو سکے بغیر صاحب ایمان کے، تو اب تو صاحب ایمان ہو چکے۔ اللہ نے کہا نہیں، خالی علم اٹھانا ضروری نہیں ہے، وفادار ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر صاحب ایمان ہو چکے ہو تو عمل کرنا ضروری ہے۔ تو انسان کامیاب نہیں ہے ایمان کے بغیر، ایمان کامیاب نہیں ہے عمل کے بغیر۔ میں مجلس پڑھ چکا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ عمل نہیں ہوگا جب تک ایمان نہ ہو، ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اچھا انسان نہ ہو، اچھا انسان نہیں بنے گا جب تک ایمان نہ ہو، اچھا ایمان نہیں ہوگا جب تک عمل نہ ہو۔ آیت کو یوں پڑھیے یا یوں پڑھیے، دونوں طرح لازم و ملزوم ہے۔ اگر انسان بن چکے ہو تو ایمان بن کے دکھلاؤ، اگر صاحب ایمان بنے ہو تو عمل کر کے دکھلاؤ۔ اب اگر مجلس ہی تمام ہو جائے تو اس لفظ میں ہو جائے گی، اگر صرف کہنا کافی ہوتا تو ہم اللہ اکبر کے لیے ہاتھ نہ اٹھواتے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا کہنا بھی ضروری ہے، ہاتھوں کا اٹھنا بھی ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ لہذا ذوق طلب کے اندر یہ بات طے شدہ امر کی طرح ہے کہ انسانیت کی دنیا میں جب تک آدمی کامیاب نہیں ہے جب تک وہ اپنے انسان ہونے کا ثبوت نہ دے دے۔ تینوں چیزوں کو لازم و ملزوم بنا کر انسانیت کے حوالے کر دیا۔ اب تاریخ میں تم ڈھونڈتے پھرو کہ تم کہاں ہو۔ متوجہ رہیے گا، یہ لفظ ناکام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم نے خود کو پہچان لیا زمانہ خدا کو پہچان لے گا۔ کیا جملہ تھا یہ، کیا جملہ تھا یہ۔ اگر تم نے خود کو پہچان لیا زمانہ خدا کو پہچان لے گا۔
اس لیے کہ ہم نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ خدا کی پہچان ہو سکے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. جو خود ہی کو نہ جان سکا وہ خدا کو کیا جانے. اصل مسئلہ کیا ہے اس آیت کو موضوع قرار دینے سے؟ اصل مسئلہ بس ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس عالم میں اور اس دنیا کے اندر انسان کون ہے. اب ایک لفظ سنیے، انسان نام ہے انسانیت کا، آدمی نام ہے آدمیت کا، مسلمان نام ہے اسلام کا، مومن نام ہے ایمان کا، شیعہ نام ہے شیعت کا. آپ بولیے گا یا نہ بولیے گا، میرے پاس الفاظ تو ہیں، میں بولتا رہوں گا. جب تک آپ انسان ہیں اور انسانیت نہیں تو بیکار ہے. آپ آدمی ہیں اور آدمیت نہیں تو بیکار ہے. آپ شیعہ ہیں اور شیعت نہیں. مولانا کون ہے انسان؟ اب اگر مجلسی انسان پہ پڑھنی ہے قمر سلطان تو اس آیت کے بعد ایک آیت اور پڑھو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، کون سی وہ چیز ہے جس نے تجھے تیرے رب سے ہٹا دیا. ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ بندہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا تھا، جس انسان کو اس کائنات میں سب سے عظیم بنایا گیا تھا، اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ یہ ناشکرہ بندہ ہے. وجہ صرف اتنی تھی کہ تم ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، جو نعمتیں ہم نے تمہارے حوالے کر دی ہیں اگر تم گننا بھی چاہو تو ان کو گن نہیں سکتے. لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکریہ کرتے چلے جاؤ ہم نعمتیں بڑھاتے چلے جائیں. تم سنتے چلے جاؤ. آج یہ طے ہے کہ ہم نے انسانیت کی آبادی میں جو کچھ عطا کیا ہے تمہیں تو احساس تک بھی نہیں ہے. تم اصل میں اپنے آپ کو نہیں سمجھ پا رہے ہو، اس لیے گھاٹے میں چلتے چلے جا رہے ہو. سنو، اس کائنات نے تمہیں اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ تم نے ہمیں چھوڑ دیا ہے. یہ لفظ میرا پہنچا ہی نہیں. تم نے چونکہ ہمیں چھوڑ دیا اس لیے اس پوری کائنات نے تمہیں چھوڑ دیا. ہم نے پوری کائنات تمہارے لیے پیدا کی تھی. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس زمین اور آسمان کی گودی میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اختیار انسانی کے حوالے کر چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاند ستارے، یہ سیارے، یہ سب تمہارے تھے اگر تم ہمارے ہوتے، مگر چونکہ تم ہمارے نہیں رہے، یہ تمہارے نہیں رہے. متوجہ رہیے گا، کائنات تمہاری تھی اگر تم ہمارے ہوتے. تمہیں کیا ضرورت پڑتی کہ تم تاروں پہ جاتے؟ تم ہمارے ہو جاتے، تارا تمہارے دروازے پہ آتا. تم چاند پہ اترنے کی آرزو کر رہے ہو، تم چاند کی سرزمین کو تلاش کر رہے ہو. ہم ترقی کر کے چاند پہ چلے جائیں، کیا ضرورت پڑی ہے؟ چاند تمہاری خاطر پیدا ہوا ہے. تم ہمارے ہو جاؤ، زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کے ٹکڑے کر دو گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارا مقدر تھا. ہم نے تمہیں مختار کائنات بنایا تھا، تم محتاج کائنات بنتے چلے گئے. تم خود محتاج کائنات بنے. کیوں بنے؟ اگر تم یہ پہچان لیتے کہ انسان کون ہے تو ساری دنیا میں اعلیٰ ترین اقتدار کے مالک کو انسان کہتے ہیں. جس کی حیثیت کلی میں معجزات پائے جاتے ہوں اسے انسان کہتے ہیں. ہم نے تمہیں بڑا بنایا تھا، تم خود چھوٹے چلتے بنتے چلے گئے. کون ہو تم؟ یہ تم پہچانو. ایک لفظ اور بات تمام. کون ہے انسان؟ اصل میں انسان خود کو نہیں سمجھ پایا، اس لیے یہ مسئلہ بنا. ایک آیت اور اس کی تشریح. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے بہترین نوعیت پر خلق کیا. میں نوک پلک کی بات نہیں کروں گا، میں بال اور کھال پہ بحث نہیں کروں گا. میں بحث اس پہ کروں گا کہ عطائے الہی کے خیمے میں سب سے عمدہ مخلوق کا نام انسان تھا. سوال یہ پیدا ہوتا تھا جب ہم نے بہترین تمہیں بنا دیا تھا تو بنانا ہمارا کام تھا، بنے رہنا تم
سب سے بہترین بنایا تھا ہم نے، سب سے عمدہ بنایا تھا ہم نے. بنانا ہمارا کام تھا، بنے رہنا تمہارا کام تھا. تم گھر سے نکلے تھے انسان بن کر، گھر میں داخل ہوتے انسان بن کر. یہ کیا ہوا کہ راستے میں تمہیں حرص و حوث نے لوٹ لیا، لالچ نے تمہیں اپنی آغوش میں لے لیا، تم خیانتوں کی ٹوکری میں جا پڑے، تم ظلم و تشدد کی آندھیوں سے دو چار ہونے لگے. تمہاری اپنی دنیا کہاں گئی تھی؟ کیا تم نہیں جانتے تھے کہ تم انسان ہو؟ گھر سے نکلتے انسان بن کر، گھر میں داخل ہوتے انسان بن کر، حرص و حوث نے تمہیں لومڑی بنا دیا، طاقت نے تمہیں درندہ بنا دیا. ہم نے تمہیں بندہ بنا کے بھیجا ہے، درندہ بنا کر نہیں. ہم نے تمہیں بندہ بنا کے بھیجا تھا، ہم نے تمہیں درندہ بنا کر نہیں بھیجا تھا. طاقت کیا آ گئی، قوت کیا آ گئی، تم غرور و تکبر کی وادی میں غوطہ زن ہونے لگے، تم نے دوسروں کا گلا گھونٹنا شروع کر دیا. ہم نے طاقت بچانے کے لیے دی تھی، کھپانے کے لیے نہیں دی تھی. متوجہ رہیے گا، یا متوجہ نہ بھی ہو تو میری مجلس کا کام تو ضرور ہو جائے گا. طاقت اٹھتے ہوئے کو گرانے کا نام نہیں ہے، گرتے ہوئے کو اٹھانے کا نام. متوجہ رہیے گا، میں لفظ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں گا. طاقت اٹھتے ہوئے کو گرانے کا نام نہیں ہے، گرتے ہوئے کو اٹھانے کا نام ہے. مالداری غریبوں کا گلا دبانے کے لیے نہیں آئی ہے، غربت کو مٹانے کے لیے آئی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ہم نے تمہیں بہترین بنایا تھا. انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم. دنیائے مخلوق میں سب سے بہترین نوعیت جس کو عطا کی تھی وہ تم تھے. تم نے خود کو نہیں پہچانا تو خدا کو کیا پہچانو گے؟ تم کون ہو یہ جس دن تم نے سمجھ لیا، ہم فرشتوں کو بتا دیں گے انسان کون ہے. چونکہ تم خود کو نہیں سمجھ پا رہے ہو، اس لیے یہ پوری کائنات تمہیں نہیں سمجھ پا رہی ہے. تمہیں کیا بنایا گیا تھا اور تم کیا بن گئے؟ تم ہم سے پوچھو کہ ہم نے دو چیزیں تمہارے اوپر قربان کر دی. ایک چیز کا نام تھا عطائے حیات، دوسری چیز کا نام تھا بقائے حیات. میرا مجمع جب متوجہ نہیں ہوتا تو مولویت تڑپنے لگتی ہے. آرزو یہ کرتی ہے کہ کسی طرح ان کے فہم و خرد میں اپنی باتوں کو رس بنا کر ڈال دوں تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے. تم خود نہیں سمجھ پا رہے ہو. عطائے حیات اور بقائے حیات، جملہ سنیے گا، ابھی تک تم خود اپنے لیے اتنی محنت نہیں کر پائے ہو جتنی محنت ہر روز ہم تمہارے بچانے کی کرتے ہیں. بولو یا مت بولو. اگر اردو ادب زندہ ہے تو قمر سلطان مجلس کا ایک بھی فرد غیر مانوس نہیں رہ جائے گا. جتنا خرچہ ہم نے عطائے حیات پہ کیا تھا اس سے زیادہ خرچہ ہم بقائے حیات پہ کر رہے. عطائے حیات بھی ہمارا کمال تھا، بقائے حیات بھی ہمارا کمال ہے. آنکھیں دینا ہی کمال نہیں تھا، ان میں روشنی کا برقرار رکھنا بھی کمال ہے. بولے گا یا مجمع یا نہیں بولے گا؟ کمال خون دینا نہیں ہے، خون کی روانی کو برقرار رکھنا بھی کمال ہے. کمال دل دینا نہیں ہے، دل میں دھڑکن کو برقرار رکھنا. تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ رفتار بھی ہم نے دی ہے، گفتار بھی ہم نے. اگر ہم دماغ دے کے بھول جاتے تو فکر کا مجموعہ کون بناتا؟ کمال اس بھیجے کا نہیں ہے جو تمہارے دماغ میں ہے، کمال اس بھیجنے والے کا ہے جو مسلسل تمہاری زندگی کی تلاش میں ہے. اب اگر میرا لفظ ہی کمزور ہے تو بات دوسری ہے، ورنہ مضمون کو سمجھانے میں دیر نہیں لگے گی. ابھی تک تمہاری محنت نے اتنا کام نہیں کیا ہے جتنا ہماری قدرت نے کام کیا ہے. توجہ دیتے رہیے گا، میں شاید
سمجھا پاؤں یا نہ سمجھا پاؤں، نرم بستر کا بچھا لینا آسان ہے، اچھی نیند کا لانا مشکل ہے۔ بہترین محل تیار کر لینا بہت آسان ہے، لیکن زبردست سکون کا تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ متوجہ رہیے گا، متوجہ رہیے گا، کام کرنا بہت آسان ہے، لیکن مال کا اکٹھا کرنا بہت مشکل ہے۔ ہم نے خالی دولت ہی نہیں دی ہے، برکت بھی دی ہے۔ اب میرا مجمع کہاں ہے؟ میں نے برکت بھی دی ہے۔ برکت کا مطلب اور دولت کا مطلب کیا ہے؟ دولت جو زوال کی مالک ہے، برکت جو لازوال وارث ہے۔ لہذا مجموعہ نصاب انسانی میں ایک ہی شے تھی، اور وہ تھا تمہارا انسان ہونا۔ تم اندر سے انسان تھے یا نہیں؟ تم کس بات پر فیصلے کر رہے ہو؟ کیا اس بات پر فیصلے کر رہے ہو کہ یہ جسم ناز تمہارے حوالے ہوا ہے؟ نہیں، اب تک اتنی محنت تم نہیں کر رہے ہو جتنی محنت ہم کر رہے ہیں۔ عطائے حیات مسئلہ نہیں ہے، بقائے حیات مسئلہ ہے۔ ہم بقائے حیات پہ بھی خرچ کر رہے ہیں۔ یہ بات تمہاری سمجھ میں اس دن آئے گی جس دن ایک آرٹیفیشل سانس کے لیے ہزاروں بار لائن میں لگو گے۔ ایک آرٹیفیشل سانس کے لیے جب لمبی لمبی قطاریں لگی، تب تمہیں پتا چلا کہ کتنا کمال ہے اس قدرت کا جس نے لاکھوں سانس ایک دن میں عطا کر دیے۔ یہ چونکہ مجلس کا وہ مجمع ہے جسے اردو آتی ہے، اس لیے اسے اردو ادب میں کہو۔ ایک سانس اٹھنے نہیں پاتا کہ ہم دوسرا سانس بقائے نعمت بنا کے دے دیتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ ایک سانس کے پیچھے کتنی محنت ہوئی ہے؟ سانس کا لینا آسان ہے، ہواؤں کا چلانا آسان نہیں ہے۔ سانس لینا تمہارا کام ہے، ہوائیں چلانا ہمارا کام ہے۔ ہم ہواؤں کو نہ چلائیں، تمہارے سانس گھٹ کے رہ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عطائے حیات ایک کمال ہے، بقائے حیات دوسرا کمال۔ میں یہاں رکنا نہیں چاہتا ورنہ بہت ساری باتیں کہتا۔ تم کبھی نگاہ کرم اٹھا کے دیکھو تو تمہیں لطف و کرم کی دنیا میں ہم سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ لطیف بعبادہ، پروردگار عالم اپنے بندوں کے اوپر لطیف ہے۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ کبھی بھی اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ عزیزو، یرحم من یشاء، پروردگار جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے۔ ارحم الراحمین، وہی رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اس کائنات نے ایک بلب جلوایا تھا، ہزاروں بل دے دیے؟ ہم نے روزانہ سورج چمکایا، کبھی بل نہیں مانگا۔ دن بھر سورج چمکتا رہا، تم کام کرتے رہے، مشغولیت کی آرزو تڑپتی رہی، تمدن اور تہذیب کے قصے عام ہوتے رہے۔ کسی دن تم نے ہم سے نہیں کہا کہ معبود ہم بل لے کر آئے ہیں اس سورج کا؟ ایک کمرے میں جلنے والا بلب جب تم سے ہزاروں قسم کے بل تلاش کر سکتا ہے، اگر رات بھر جلا دیا تو بل اتنا ہوگا، دن میں جلتا رہا تو بل اتنا ہوگا، جتنا جلایا اتنا بل آیا۔ ہم نے ہر روز سورج چمکایا، کوئی بل نہیں مانگا۔ اگر ہم بل نہیں لے رہے تھے تو تم شکریہ تو کرتے۔ اگر ہم بل نہیں لے رہے تھے تم کم سے کم شکریہ تو کرتے۔ تو گھر بیٹھے کیا شکریہ کر رہے ہو؟ ہمارے گھر آ جاؤ، صبح کی نماز بھی ہو جائے گی، شکریہ بھی ہو جائے۔ صبح کی نماز بھی ہو جائے گی، شکریہ بھی ہو جائے گا، مگر تم ایسے ناشکرے کے اپنے گھر سے بھی نہ نکلے۔ ہم نے اپنا گھر بنایا تھا تمہارے گھروں کے درمیان، تاکہ تمہارے گھروں کا بیلنس بگڑنے نہ پائے۔ اگر میری مجلس مجھے سن رہی ہے تو یہ جملہ سب سے حسین تھا۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی، لامکان کو مکان کی کیا ضرورت؟
یہ مسجد ہمارے لیے نہیں بنی، تمہارے لیے بنی ہے. زندگی بن جائے گی اگر تم ہمارے گھر آ گئے. زندگی بگڑ اس لیے رہی ہے کہ تم ہمارے گھر آ ہی نہیں رہے ہو. تم آپس میں ایک دوسرے کے قریب کیا کھڑے ہوگے؟ تمہیں کھڑے ہونے کا سلیقہ جب آتا جب ہمارے گھر میں آتے. یہ جو انتشار کی دنیا آباد ہو رہی ہے اس لیے کہ تم مسجد میں نہیں آتے. مسجد خدا سے ملنے کی جگہ نہیں ہے، بندوں کو پرکھنے کا مقام ہے. ایک اچھا تمدن پیدا ہو جائے اس لیے ہم نے تم سے کہا تھا کہ تم ہمارے گھر میں آ جاؤ. ہم نے تمہیں بہترین بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. آدم کے سر پر تاج کرامت ہم نے رکھا ہے. تو جب ہم نے تمہیں بڑا بنایا تھا تم چھوٹے بنے کیوں؟ تم نیچے گئے کیوں؟ اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا. تم جانوروں سے بھی زیادہ نیچے گرتے چلے گئے. کیوں ایسا ہوا؟ وجہ صرف اتنی تھی کہ تم جس دن یہ سمجھ لو گے ہم نے تمہیں کیسا بنا دیا ہے اس دن یہ پہچان جاؤ گے انسان کسے کہتے ہیں. ذرا سوچو تو صحیح، اگر ہمارے بنانے میں کوئی کمی ہوتی تو دنیا کا کوئی کالا کبھی آئینہ نہ دیکھتا. ان کالے لوگوں کا آئینہ دیکھنا بتاتا ہے کہ جب کالے رنگ میں اتنی خوبصورتی ہے تو سوچو کیسے کیسے ہم نے خوبصورت بنائے ہوں گے. اور ظاہر سی بات ہے دنیا کا ہر بیوٹی پارلر ناز کر رہا ہے نوک پلک کو صحیح کر کے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جب صورت میں اتنے کمال ہیں تو سیرت میں کتنے کمال ہوں گے. تم بولو یا مت بولو مگر میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں جو پوری مجلس کو ایک کرے گا. جب مٹی سے بنائے ہوئے اتنے خوبصورت ہیں تو جنہیں ہم نے نور سے بنایا وہ کتنے خوبصورت ہوں گے. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو بہترین نوعیت پر پیدا کیا. بل ہم اضل سبیلا. تم دنیا انسانیت کی چادر اوڑھ کر جانور بن گئے. تم کون ہو؟ طبیعت کے شیدا یا شریعت کے پجاری؟ تم کہاں رہتے ہو؟ خواہشات کی دنیا میں یا آیات کی دنیا میں؟ تم کہاں جی رہے ہو؟ ارمان کے پاس جیتے ہو یا قرآن کے پاس؟ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا تم قدرت کے بل پہ چل رہے ہو یا طاقت کے بل پہ چل رہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. اور اس کا نام ہے انسان. تم کون ہو؟ کیا ضرورت پڑی کہ تم خسران مبین کی وادی میں چلے گئے؟ کیوں گھاٹے میں گئے تم؟ ہم نے تمہیں نفع کے لیے پیدا کیا تھا، تم گھاٹے میں چلے گئے. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. کیا میں تمہیں ایسی تجارت کا پتہ نہ دے دوں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ انسان کون ہے. مخلوقات کی دنیا میں اس سے زیادہ کوئی حسین نہیں. حسن کسے کہتے ہیں یہ مجھ سے نہ پوچھئے، لیکن مجھے یہیں پر رہنے دیجئے. جب مخلوقات کی دنیا میں تم سے کوئی افضل نہیں ہے تو تم ثابت تو کرو کہ تم کون ہو. دو چیزیں تھیں جو میرا دل چاہتا ہے میں اپنے علماء کے ذریعے سے آپ تک پہنچا دوں. دو چیزیں ہیں. میں یہ کہہ دوں کہ میرے مالک اب اس سے اچھا بن نہیں سکتا تھا، یا میں یہ کہوں کہ تو بنا نہیں سکتا تھا. کہ یہ مت کہہ دینا کہ میں بنا نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ میں اس سے اچھا بنا نہیں سکتا تو میری قدرت مجبوریوں کی نظر ہو جائے گی، اور خالق کائنات کبھی مجبور نہیں ہوتا. لہذا میری قدرت میں تو دم تھا کہ اس سے اچھا بن جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اچھا میں بنا سکتا تھا مگر اب اس سے اچھا بن نہیں سکتا تھا. ایک قمر سلطان اردو دم توڑ جائے گی اگر تم اس لفظ کو نہ سمجھ پائے اور نہ سمجھا پائے. کیا مطلب؟ ایک انسان کو اللہ نے بنایا اور اتنا اچھا
کہ میں کہہ نہیں پا رہا ہوں کہ اس سے اونچا وہ بنا نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ اس کی قدرت پہ حرف آ جاتا ہے۔ تو کیا کہوں، ایک لفظ ہے جو آیا ہے اور آپ کی مجلس کو چیلنج بھی ہے، اور ان سامعین کو جو حسین سامعین ہیں ان کی نظر بھی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اچھا اللہ بنا سکتا تھا، اس سے اچھا بن نہیں سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصور میں تو طاقت تھی، تصویر میں گنجائش نہیں تھی۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ میں اپنے الفاظ کی دنیا میں اتنی اونچائیوں پر پہنچ کر بھی اس لفظ کو سمجھا دوں گا۔ مصور میں طاقت تھی، تصویر میں گنجائش نہیں تھی۔ ہر رنگ جو مخلوقات کی دنیا میں عظمتوں کا وارث ہو سکتا تھا ہم نے انسان کے حوالے کر دیا۔ شرافت کا رنگ، طہارت کا رنگ، خلوص کا رنگ، عبادت کا رنگ، زہد کا رنگ، عرفان کا رنگ، بندگی کا رنگ، زندگی کا رنگ، جتنے رنگ ہو سکتے تھے سب تصویر میں بھر دیے، کسی نقطے کی گنجائش نہیں رکھی۔ تب کہا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، جتنا اچھا بنا سکتے تھے اتنا اچھا نہیں، جتنا اچھا بن سکتا تھا اتنا اچھا بنا دیا۔ تو جب تصویر میں سارے رنگ آ گئے تھے تو تم ایک ہی رنگ کیوں دکھلاتے ہو؟ ہر رنگ کی بات کرو، ہر رنگ کی بات کرو۔ جب ہر رنگ کی بات کرو گے تب پتہ چلے گا کہ طبیعت کے میدان سے شریعت میں آ جاؤ، شریعت کے میدان سے طبیعت میں چلے جاؤ۔ یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ کون ہو؟ کا انسان؟ انسان کس چیز کا نام ہے؟ یہاں سے مجلس کا آغاز ہوتا ہے اگر آپ میرے ساتھ ہو گئے۔ انسان جسم کا نام نہیں ہے۔ آنکھ، ناک، ہاتھ، پیر، کان، اس کے مجموعے کو انسان نہیں کہتے۔ اگر اسی کے مجموعے کا نام انسان تھا تو آج میر انیس کو کوئی یاد نہ کرتا، آج مرزا دبیر کسی کو یاد نہیں ہوتے۔ جو زمانوں کی قید سے باہر نکل جائے اسے میر انیس کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ذات کے مجموعے کو نہیں کہتے، صفات کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ ارے میرا مجمع جب نہیں بولتا ہے تب میں تڑپنے لگتا ہوں۔ ذات کے مجموعے کو نہیں کہتے، صفات کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ انسان جسم کا نام نہیں ہے، علم کا نام ہے۔ کب تک نہیں بولو گے؟ بولنا تو پڑے گا، ظاہر سی بات ہے۔ اظہار کو انسان نہیں کہتے، کردار کو انسان کہتے ہیں۔ مت بولنا مگر مجلس بولے گی۔ سوال یہ نہیں ہے کہ دولت میں کون زیادہ ہے، سوال یہ ہے کہ فضیلت میں کون زیادہ۔ سوال یہ نہیں ہے کہ دولت میں کون زیادہ ہے، سوال یہ ہے کہ فضیلت میں کون زیادہ ہے۔ سوال یہ نہیں ہے مال میں کون زیادہ ہے، سوال یہ ہے اعمال میں کون زیادہ ہے۔ آدمی کو جسم نہیں سنبھالے گا، علم سنبھالے گا۔ آدمی کا وقار ذات میں نہیں ہے، صفات میں ہے۔ انسان کی نصاب اظہار میں نہیں ہے، کردار میں ہے۔ آدمی ہاتھ، ناک، آنکھ، کان، پیر کا مجموعہ نہیں۔ اے مولانا اسے کہاں سے سمجھاؤ گے؟ اگر دنیا جم پہ انسان کو سمجھ رہی ہے تو کبھی نہیں سمجھاؤں گا، لیکن اگر دنیا علم پہ انسان کو سمجھ رہی ہے تو سمجھاؤں گا۔ لفظ سنیے، اور لفظ کا اگر جواب نہیں آیا تو اس کی تعبیر بھی نہیں کروں گا۔ جسم بڑھ جانے کا انسان نہیں، رتبے بڑھ جانے کا انسان۔ رتبے یہ کون سی چیز ہے؟ رتبے کسے کہتے ہیں؟ رتبہ ہی تو انسان ہے۔ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، جسم بڑھانا، تو پھر تو جم ہی سب کچھ ہوتا۔ میں تو کبھی کبھی جم والوں سے بھی کہتا ہوں خوش مت ہو کہ تم نے جم کھول کر انسانیت کی صحت بنا دی، تم غلط سوچ رہے ہو۔ یہ قدرت کا نصاب تھا کہ اس نے جسم میں گھٹنے اور بڑھنے کی گنجائش رکھی تھی۔ ارے میرا عظیم مجمع، میرا حسین مجمع، یہ صرف اینڈرائڈ فون، یہ اینڈرائڈ کیپسول نہیں ہے جو انسان کو پھلا رہے ہیں۔
اللہ نے یہ طاقت جسم میں رکھی تھی، شکریہ جم کا مت کرو، شکریہ اس کا کرو جس نے ایسا جسم دیا ہے جو گھٹ اور بڑھ سکے۔ کس بات پہ نازا ہو اور کس بات پہ نازا نہیں ہو، تلاش کرو انسان کون ہے، انسان کون ہے اور انسانیت کسے کہتے ہیں۔ تو ایک لفظ اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھا دیا، رتبوں کا نام انسان ہے۔ یہ رتبے کہاں سے سمجھ میں آئیں گے؟ میں سمجھاتا ہوں کہ رتبے کہاں سے سمجھ، اگر آج کی مجلس ہے تو رتبہ سمجھ میں آئے گا۔ رتبہ نام ہوتا ہے رشتے کا، رشتہ بتاتا ہے کہ رتبہ کہاں پوشیدہ ہے۔ اگر باپ اور بیٹے دونوں کا وزن 75 کلو ہو جائے تو کیا دونوں برابر ہو گئے؟ ذرا بیدار تو ہے، تیار تو ہے، تو دونوں برابر ہو گئے۔ باپ 70 کلو، بیٹا اصلی گھی کھا کے 72 کلو، تو کیا دونوں برابر ہیں؟ 2 کلو بڑھ گیا بیٹا، کہا نہیں مولانا، تو میں نے کہا سنو، باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے۔ کہ یہ کیا لفظ ہوا، باپ باپ ہے بیٹا بیٹا ہے؟ میں نے کہا یہ کوئی ڈیڈ اور ڈیڈی تو نہیں ہے؟ مجھے ڈیڈ اور ڈیڈی کی تفسیر معلوم نہیں ہے، لیکن باپ اور بیٹے کی تفسیر معلوم ہے۔ آپ بیدار تو ہیں؟ ڈیڈی کب ڈیڈ ہوئے مجھے نہیں پتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ازل سے لے کر اب تک باپ باپ ہی رہا، بیٹا بیٹا ہی رہا۔ مولانا باپ کسے کہتے ہیں؟ باپ کسی جسم کا نام نہیں ہے، باپ ایک صفت کا نام ہے، باپ ایک شرف کا نام ہے، باپ ایک عظمت کا نام ہے، باپ ایک وقار کا نام ہے، باپ ایک کردار کا نام ہے۔ مولانا کب تک ذاکری کرتے رہو گے؟ لیجئے میں ذاکری ختم کر رہا ہوں، میں لفظ دے رہا ہوں، باپ نام ہے مستقل شفقت کا، بیٹا نام ہے مستقل اطاعت کا۔ شاید میں اپنی مجلس کو اس سے اونچا معیار نہ دے سکوں جو آ رہا ہے۔ جس دن باپ نے شفقت کرنا چھوڑ دی اس دن باپ نہیں، جس دن بیٹے نے اطاعت کرنا چھوڑ دی۔ اب آپ کو بیدار ہونا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ جب تک شفقت کرے گا شریعت اسے باپ کہے گی۔ جس دن اس نے شفقت کرنا چھوڑ دی، یہ بھری ہوئی مجلس سے قمر سلطان اپنے علاقے کی تہذیب کا اعلان عام کر رہی ہے۔ یہ مجلس نیٹ کے حوالے سے یہ بات دنیا میں پہنچ رہی ہے۔ اگر پہنچ رہی ہے تو وہ لفظ پہنچاؤ جس کو پہنچانا چاہتے ہو۔ میں اس مجلس کو آزمانا چاہتا ہوں کہ کتنی تاریخ ان کے ذہنوں میں وابستہ ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک باپ کشتی چھوڑنے کے باوجود بھی اپنے بیٹے کو پکارتا رہا۔ مجلس ہو چکی، یقیناً مجلس اپنے انجام کو چھو گئی۔ اس لفظ میں آپ کی طرف سے جواب کا آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ مجلسوں کا فیض جاری ہے۔ ایک باپ کشتی نجات چھوڑنے کے بعد اپنے بیٹے کو مستقل پکارتا رہا، اے میرے لال میری کشتی میں آ جا۔ اے پیغمبر جب وہ آنا نہیں چاہتا تو آپ پکار کیوں رہے ہو؟ کہ تم نہیں جانتے اس کے لفظوں پہ مجھے بھروسہ نہیں ہو رہا ہے۔ وہ تموج، وہ سمندر کی موجیں، وہ پانی کی لہریں جن پر وہ بھروسہ کر رہا ہے، آج اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں نے کہا پیغمبر کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کے جملے یہ ہیں کہ مجھے پہاڑ بچا لے گا، اور میں قیامت تک یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو باپ کو چھوڑ دیتا ہے اسے پہاڑ جیسی طاقت بھی نہیں بچاتی۔ پھر کہو قمر سلطان، آدھے مجمع کی سمجھ میں آیا ہے، آدھے کی نہیں آیا۔ لفظوں کو بدلو تاکہ تہذیب عام ہو جائے۔ جناب نوح اپنی کشتی کے پاس کھڑے ہوئے اپنے نافرمان بیٹے کو پکار رہے تھے۔ نافرمان بیٹا پہاڑ کی طاقت کو اپنے باپ کی طاقت سے زیادہ عظیم سمجھ رہا تھا۔ پیغمبر درمیان میں کھڑے ہوئے ایک ہی آواز دے رہے تھے، میرے لال قیامت تک کے ہر بیٹے سے کہہ دے کہ جو باپ کی طاقت پہ بھروسہ نہیں کرتا اسے پہاڑ کی طاقت بھی نہیں بچاتی۔
کاش میں آپ کے قریب آ جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی طاقت کو طاقتور سمجھ کے اپنے باپ کو چیلنج مت کرنا۔ یہ جملہ ہی نہیں پہنچا کمر صاحب جسے تم پہنچانا چاہ رہے تھے۔ سنو، یہ باپ ہے جو اعلان کر رہا تھا لا عاصم اليوم، آج کوئی نہیں بچائے گا، الیوم سے الیوم تک۔ جہاں تک یہ الیوم جائے وہاں تک باپ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ کیا جملہ، باپ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی دوست تمہیں باپ کی طاقت چھوڑنے کے لیے کہے تو تم اسے وہی پہاڑ سمجھنا جو نوح کے بیٹے کے سامنے تھا۔ باپ ایک اساسی محبت کا نام ہے، باقی دنیا مجازی محبت کا نام ہے۔ اب اگر اردو زندہ ہوتی تو اس وقت سب سے زیادہ داد مل رہی ہوتی اس جملے پر۔ لہذا کسی کی محبت میں آ کر اپنے باپ کی محبت کو چیلنج مت کرنا، اس لیے کہ مجازی محبت اساسی محبت کا نام نہیں لے سکتی۔ ظاہر سی بات ہے جو عقل کو بچا لے وہ باپ کی محبت ہے جو انسان کو دیوانہ بنا دے۔ لہذا اگر کوئی حسینہ تمہیں تمہارے باپ کے لیے مجبور کر دے کہ اپنے باپ کو چھوڑ دو مجھے اپنا لو، تو تم سمجھ لینا جسے پہاڑ نہ بچا سکے اسے عشق کی لگن کیا بچائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ لہذا کبھی بھی تم یہ کبھی مت سمجھنا کہ تمہیں پہاڑ بچا لے گا، وہ پہاڑ ہے ہی نہیں جو باپ کے مقابلے پہ آ جائے۔ تمہیں محسوس ہو رہا ہے لا عاصم اليوم، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے میرے لال، آج نجات کی کشتی میرے پاس ہے، آج آدمیت کا بھنور میری حفاظت میں ہے، آج وہ بچے گا جو میری کشتی میں آ جائے گا۔ لہٰذا سگا بیٹا جب ادھر جا رہا تھا تو میں نے پیغمبر سے کہا پیغمبر کیوں بلائے جا رہے ہو؟ جب وہ جا چکا، جب وہ جا چکا تمہیں چھوڑ چکا تو تم کیوں بلائے جا رہے ہو؟ کہ ساری دنیا کو پیغام دے دے میں آخر تک صرف اس لیے بلاتا رہا کہ دنیا کا مورخ یہ نہ لکھ دے کہ باپ نے شفقت چھوڑ دی تھی۔ آپ بیدار تو ہیں؟ دنیا کا مورخ یہ نہ لکھ دے کہ باپ نے شفقت چھوڑ دی تھی، میں آخر تک پکارتا رہا تاکہ مورخ کو لکھنا پڑے کہ اس نے اطاعت چھوڑی ہے، میں نے شفقت نہیں چھوڑی۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ نام ہے شفقت کا، بیٹا نام ہے اطاعت کا۔ جس دن اطاعت نہیں رہے گی اس دن بیٹا نہیں رہے گا۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ خالق کائنات کو ماں باپ کی بھی ضرورت کیا ہے انسان پیدا کرنے کے لیے؟ کیا یہ بات میری پہنچ گئی؟ انسان پیدا کرنے کے لیے ماں باپ کی ضرورت کیا ہے؟ وہ چاہتا تو آسمان سے بوندوں کی طرح آدمی ٹپکا دیتا، جو ناقہ صالح کو پتھر سے پیدا کر سکتا ہے، توجہ دیجیے گا، جو ایک لاٹھی کو اژدہا بنا سکتا ہے، اسے ماں باپ کی ضرورت کیا ہے؟ انڈا کسی جاندار کو نہیں کہتے، بے جان سے جاندار پیدا ہوتا ہے۔ تو جب بے جان سے جاندار پیدا ہو سکتا تھا تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ انسانوں کی بستی کو آباد کرے ایک ماں باپ کے ذریعے سے؟ خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، انا خلقنا، ہم نے تمہیں پیدا کیا،
ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ کے ذریعے سے پیدا کیا، کیا ضرورت ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین پہ احسان کرو. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، خبردار ان کے لیے اف نہ کہنا. أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکریہ کرو. کیوں میرے معبود، کیوں یہ ساری پابندیاں لگا رہا ہے؟ بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، ساری الجھنیں ختم. کہ میں نے ماں باپ کو رکھا اس لیے تھا کہ میں آزمانا چاہتا تھا کہ اس کے ظرف اطاعت میں گنجائش کتنی ہے. اگر مجلس نہ بولی تو نہ بولی، میں آزمانا چاہتا تھا کہ اس کے ظرف اطاعت میں گنجائش کتنی ہے. میں نے تو ماں باپ رکھے اس لیے ہیں کہ میں ناپنا چاہتا ہوں کہ جو پالنے والے کا نہ ہوا وہ پیدا کرنے والے کا کیا ہو. لہذا پہلے اپنے گھر میں ماں باپ کی اطاعت کا ثبوت دو، پھر ہمارے گھر میں عبادت کا ثبوت دینا. 14 سال تک ہم یہ آزماتے رہے کہ یہ پالنے والے سے کتنی محبت کرتا ہے. پھر 15ویں سال میں ہم نے کہا کہ یہ اپنے پیدا کرنے والے سے کتنی محبت کرتا ہے. یہ جو 14 سال ہیں یہی تو پیمانہ اطاعت ہے. جملہ ہے یہ، جس کا پیمانہ اطاعت ہی کمزور ہے اس کا پیمانہ عبادت کیا طاقتور ہوگا. لہذا یہ ماں باپ نہیں ہیں، یہ تمہاری اطاعت کا پاسپورٹ ہے، لائسنس ہیں. اس دنیا میں کسی موبائل پر فرینڈ ریکویسٹ قبول نہیں ہونی چاہیے تھی جب تک وہ یہ ثابت نہ کر دے کہ یہ بندہ ماں باپ کا اطاعت گزار بندہ ہے. مگر کیا کریں اس بے حیا موبائل کو جس میں فرینڈ ریکویسٹ کی کوئی شرط ہی نہیں تھی، کوئی شرط نہیں تھی. لندن کا آدمی جاپان کے آدمی سے فرینڈ ریکویسٹ کر بیٹھا، اسے یہ پتہ ہی نہیں تھا جو اپنے گھر میں ماں باپ کو نہیں مانتا وہ تجھے کیا مانے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. لہذا سنو، یہ جو ماں باپ ہیں یہ اصل میں تمہارے دنیا میں جانے کا نتیجہ ہے. یاد رکھنا، تمہیں ہم نے ماں باپ کے ذریعے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے تھا تاکہ تم جنت میں آنے کا سامان ماں باپ کے ذریعے کرو. اب میری مجلس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات تو میں کون سا اینگل لاؤں. یاد رکھو، تم دنیا میں گئے ہو ماں باپ کے ذریعے، جنت میں آؤ گے ماں باپ کے ذریعے. جب دنیا میں جا نہیں سکے بغیر ماں باپ کے تو جنت میں آؤ گے بھی نہیں بغیر ماں باپ کے. یہ اور بات ہے کہ دنیا میں جانے کا جو ذریعہ ہے وہ خاندان کا باپ ہے، جنت میں جو جانے کا ذریعہ ہے وہ ایمان کا باپ ہے. یہ ایمان کا باپ کون ہے؟ تمہیں الجھن ہو رہی ہے ایمان کے باپ سے. ایک باپ ایسا ہے جو بہت ساروں کا باپ ہے. وہ کون ہے؟ میں نے کہا میں سناتا ہوں. ایک آدمی جو حسن کا بھی باپ، حسین کا بھی باپ، زینب کا بھی باپ، ام کلثوم کا بھی باپ، محمد حنفیہ کا بھی باپ، 18 بیٹوں کا باپ، 18 بیٹیوں کا باپ ایک روایت کے مطابق. اتنے ساروں کا باپ، تمہیں اتنے ساروں پہ حیرت ہو رہی ہے؟ وہ زمین کا بھی باپ ہے. توجہ دیتے رہیے گا. تمہیں اس پہ حیرت ہو رہی ہے کہ وہ زمین کا باپ، ارے تم اپنے گھر میں صرف اپنے بیٹوں کے باپ ہو. وہ زمین کا باپ ہے، وہ زمین ہی کا باپ نہیں ہے. یا علی انت وانا ابا وہذین الامہ، اے علی تم اور میں اس امت کے جو باپ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2-4 کا باپ ہونا اور ہے امت کا باپ ہونا. اگر مجلس کی طاقت جمع ہے تو وہ لفظ سنیے کہ جو مجلس کو مجلس بنا کر پیش کرے گا یہ ایک عین حقیقت ہے کہ وہ زمین کا باپ، حسنین کا باپ، ریحانتین کا باپ، سبتین کا باپ، امت کا باپ، جو اتنی ذاتوں کا باپ ہے، ابو طالب اسی کا باپ ہے.
یہ کون سا موضوع ہے آج آپ لے کے بیٹھے؟ میں نے کہا یہ باپ ہے ایک موضوع، اور ایسا موضوع جو علی کے علاوہ یہ بھی منتہی نہیں ہوتا۔ باپ ہونا، ارے امت کا باپ، تم تو اس پہ شک کر رہے تھے کہ وہ امت کا باپ، رسول نے اسے امت کا باپ بنا دیا، مگر یہ تقدیر تھی کہ جو امت کا باپ تھا حدیث میں، حقیقت میں وہ امامت کا بھی باپ تھا۔ ہائے 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 ہائے، کیا جملہ ہے یہ! ابو الائمہ، امامت کا باپ، ساری دنیا سے افضل ہے امام، امام سے افضل ہے امامت کا باپ۔ دنیا میں دو ذاتوں سے اونچی کوئی ذات آئی ہی نہیں ہے، ایک علی اور ایک فاطمہ۔ فاطمہ مادر امت نہیں ہے، مادر امامت ہے۔ کیا جملہ ہے! مادر امت نہیں ہے، مادر امامت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی عورت امامت کی ماں بن جائے، لیکن یہ وہ مجلس ہے جو اپنی تہذیب کا اعلان عام ہے۔ ایام فاطمیہ گزر، عزائے فاطمیہ گزر گئے ہیں، لہذا ایک جملہ مجھ سے بھی سن لیجئے، فاطمہ کا کمال خالی ماں ہونا نہیں ہے، امامت کی ماں ہونا۔ امامت میں بھی کوئی بھی ماں ایک امام کی ماں ہو سکتی ہے، ایسی کوئی ماں نہیں ہے جو دو بیٹوں کی ماں ہو، ایسی کوئی ماں عالم کائنات میں نہیں ہے جس کے دو بیٹے امام ہوئے ہیں۔ ہر ماں صرف ایک ہی بیٹے کی ماں ہے، لیکن کمال فاطمہ کا کہ مادر امامت، ابو الائمہ، امامت کا باپ۔ مولانا یہ باپ سمجھ میں نہیں آ رہا، جس دن باپ سمجھ میں آ گیا اس دن سارا نصاب سمجھ میں آ جائے گا۔ باپ اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آدمی کو بیٹا ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو جب بیٹے ہی سمجھ میں نہیں آ رہے تو باپ کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ آج تو باپ اصل میں تعلقات کی زنجیر کا نام ہے، تعلقات کی زنجیر کو باپ نہیں کہتے۔ فلا تقل لہما اف، خبردار ان کے لیے اف نہ کہنا۔ اف کا سوال جبھی تو اٹھے گا جب تم سامنے ہو۔ باپ مال سے نہیں سنبھالے جاتے، اعمال سے سنبھالے جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ باپ کو دولت دو، اللہ نے یہ کہا کہ باپ کو اطاعت دو۔ اطاعت کرنے کا نام باپ ہے، جس کے ذریعے سے اطاعت سنبھلے گی اس کو باپ کہتے ہیں۔ چلو مولانا ایک ایسی بات بھی سناؤ جو مجلس کو مجلس بنا دے۔ ہر بیٹا جو اس مجلس میں موجود ہے آج شریعت کا ایک عجیب و غریب فیصلہ سن لے کہ اگر بیٹے نے بگڑنے کی کوشش کی تو نقصان بیٹوں کا ہوگا، باپ کا نہیں۔ ارے مولانا یہ کیا کہہ دیا؟ میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ اگر طاقت کے زور میں آ کر باپ کو گھر سے نکال دیا تب جہنمی، اور اگر کہیں باپ نے ناراض ہو کر تمہیں گھر سے نکال دیا، دونوں طرح نقصان کس کا؟ بیٹے کا، باپ کا تو نہیں۔ اس کا مطلب باپ اس پاور کا نام ہے جہاں نقصان بیٹوں کا ہوتا ہے، باپ کا نہیں۔ کیا آپ متوجہ ہیں؟ تو اگر باپ نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا تب جہنمی، بیٹے نے باپ کو گھر سے نکال دیا تب جہنمی۔ مجلس عجیب نقطے پہ آ گئی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ علی کو امت کا باپ بتا کر گئے تھے۔ مجلس ہو نہیں پا رہی ہے قمر سلطان، شاید یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ علی کو امت کا باپ بنا کر گئے تھے۔ یا علی، جس نے تجھے چھوڑ دیا وہ بھی جہنمی، اور جس نے تجھے چھوڑ دیا وہ جہنمی، اور جس امتی کو تو نے چھوڑ دیا وہ بھی جہنمی۔ یا علی تم امت کے باپ ہو، اور باپ نام ہے اس ذات کا جس میں نقصان بیٹوں کا ہوگا، اسی لیے وہ چادر اوڑھ کے گھر میں بیٹھ گئے۔ جو مجھ سے نہ ملا وہ بھی جہنمی، جس سے میں نہ ملا۔ اب یہ
حسین مجلس اور حسین سماعتیں، یہی وجہ تو ہے کہ آج تک لوگ تاریخ میں ثابت کر رہے ہیں علی سے فلاں کے تعلقات اچھے تھے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھے تھے یا نہیں تھے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو پڑتا ہے، اس لیے کہ اگر علی کے تعلقات اچھے نہیں رہے تو وہ آدمی جنتی رہے گا ہی نہیں. لہذا پہلے علی سے تعلقات ثابت کرو، اس لیے کہ جس نے علی کو چھوڑ دیا وہ بھی گیا، اور جسے علی چھوڑ دے نقصان امت کا تھا، امامت کا تھا ہی نہیں. اسی لیے وہ چین سے گھر میں بیٹھے رہے. دیکھتا ہوں کون کون آتا ہے کون کون نہیں آتا. علی مرکز ہیں. آپ کعبے کے آگے نہیں جا سکتے، کعبے کے پیچھے ہی رہیں گے. علی کعبہ ہیں، تم اپنی جبینیں سنبھالو. علی اپنی سمت سنبھال چکے ہیں. جملہ ہے تم اپنی جبینیں سنبھالو. علی تو اپنی سمت سنبھال چکے ہیں. کہا مولانا بات تو سمجھ میں، ایک پاور اور ہے. یہ جوانی، یہ رانائی، یہ ڈولے شولے، یہ کوئی کمزور تو نہیں ہے، اس بڈھے سے ہم ڈر کیوں جائیں؟ ارے میں نے کہا مت ڈرو یار، مگر پروردگار نے اسے ڈرانے ہی کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں ڈرنا پڑے گا. کہا کیوں ڈرنا پڑے گا؟ میں نے کہا کبھی کبھی تو یوں بھی ڈر جاتے ہو کہ دے گا کہ نہیں دے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ساری کی ساری بڑے کو دے دے. تو کبھی کبھی تو تم ڈر جاتے ہو، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈرتے رہو، اس لیے کہ یہاں کی بھی اس کے ذریعے سے ملے گی اور وہاں کی بھی اس کے ذریعے سے ملے گی. یہاں صحیح خدمت زمین دلوا دے گی اور وہاں صحیح اطاعت جنت دلوا دے گی. لہذا دونوں شکلوں میں اس بڈھے کو راضی رکھو. ارے کام مولانا ہے خرخر کرنے والا، کیا اس کی ضرورت پڑی ہے ہمیں؟ ہم تو اس کے بغیر جی لیں گے. میں نے کہا اس کالی زلفوں والی کے چکر میں مت پڑو. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ تمہیں 22 سال کے بعد ملی ہے، 22 سال پہلے کہاں تھے؟ یہ تو بنیادوں میں ہے تمہاری، تم تو اسی کا احسان مانو. ارے کہا نہیں ہم اس کا احسان کیوں مانیں؟ میں نے کہا سنو اس کا بازو پکڑ کے چلو. ہماری سیلفی خراب ہو جائے گی، ہم اس کا بازو کیوں پکڑے؟ اپنی سیلفی کی فکر کر رہا ہے. یہ تو چل چکا ہے، تب تجھ سے کہا کہ بازو پکڑ لے. تو چلنا بھی نہیں جانتا تھا جب انگلی پکڑ کے چلایا تھا. ایک جملہ بھری ہوئی مجلس میرا جملہ سنے، اور اس لیے سنے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جملہ ہر بیٹے تک پہنچے. یہ جو تم جوانی کے ڈولے شولے دکھلا رہے ہو، اس میں اسی بوڑھے کی محنت ہے. یہ بوڑھا ہی ہوا ہے تمہیں جوان کرنے کے چکر میں. آج تم دماغدار بن رہے ہو، آج کہتے ہو کہ بیٹھے رہو تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آتا. ارے تم نہیں جانتے اس نے تمہاری طرف موبائل اس لیے بڑھایا ہے کہ اسے خوشی ہوتی ہے تمہیں موبائل چلاتے ہوئے دیکھ کے، ورنہ چلانا تو یہ بھی جانتا ہے. اگر تمہاری صلاحیت کا اعلان مقصود نہ ہوتا تو یہ غیروں کے سامنے تمہیں موبائل نہیں دیتا. بیٹا ذرا فلاں کا نمبر لگاؤ، تو نمبر تو یہ بھی لگانا جانتا ہے. یہ چاہتا ہے کہ تم لگاؤ تاکہ اس کی محبت کا اعلان ہو جائے. تم کیا سمجھے تھے؟ تم کیا سمجھے تھے کہ تم نے صرف اتنا حق ادا کر دیا؟ سنو، دنیا کا کوئی بھی انسان، اگر مجلس ہو چکی ہے تو آخر میں یہ جملہ سنیے، دنیا کا کوئی بھی انسان اپنے باپ کی تربیت کا حق ادا نہیں کر سکتا. اس لیے کہ زمانے دو ہیں. ایک وقت وہ ہے جب انہوں نے تمہیں پالا، ایک وقت وہ ہے جب تم نے انہیں سنبھالا. یہی ہے، دو ہی وقت ہیں. جب انہوں نے تمہیں پالا تم جوان ہوتے چلے گئے، جب تم نے انہیں سنبھالا یہ بوڑھے ہوتے چلے گئے.
لاؤ وہ معجون کہیں سے جو ان کی جوانی لوٹا دے. یہ تمہیں سوکھی روٹیوں پہ پالتے رہے، تم جوان ہوتے رہے. تم انہیں تہائیلے حلوے کھلا رہے ہو اور یہ بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ چھٹے امام سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے کہ اطاعت تربیت کا حق ادا نہیں کر پاتی؟ کا فرق نیت کا ہے. ماں باپ جب بچے کو پالتے ہیں تو یہ سوچ کر پالتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ اسے مل جائے، اور تم جب باپ کو سنبھالتے ہو تو نہ سوچتے ہوئے بھی سوچتے ہو کہ مر جائیں تو یہ کمرہ مل جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. دیکھیے گاموں پہ مت تولیے گا میری گفتگو کو. میری گفتگو کو گاموں پہ مت تولیے گا. اگر ماں باپ اس دنیا پہ بھاری نہ ہوتے تو یہ اولڈ ایج ہوم کیوں بنتے؟ بوڑھے ہو گئے ماں باپ، کمرہ خالی کرو وہاں چھوڑ کے چلے آؤ. ارے ماں باپ چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، تم نے چھوڑ دیا خدا تمہیں چھوڑ دے گا. ان کی اطاعت کرو تاکہ تمہاری عبادت مضبوط ہو جائے. کیا پاور ہے میرے معبود کا؟ ایک آخری پاور کا تمہیں پتا دیتا ہوں. میں نے اسے باپ بنایا ہے، یہ جب چاہے تمہاری جوانی کو خاک میں ملا سکتا ہے. میں نے کہا کیا؟ کون سی وہ لاٹھی ہے جو اسے دے گا؟ کا کچھ نہ کرے، یہ خالی لفظ آگ کہہ دے قد خسرت دنیا والآخرہ، نہ یہاں کا رہے گا. آخری جملے کا مولانا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اسلام میں دو لفظ ہیں، ایک طلاق ایک آق. طلاق جو عورت کا انتظام ہے، آق جو مرد کا انتظام ہے. اگر مرد مغرور ہے تو آق، اگر عورت مغرور ہے یا مجبور ہے تو طلاق. یہی ہے. آق اور طلاق دو لفظیں شریعت کی ایسی تھیں کہ وہ ہر طاقت کو ختم کر سکتی تھی، لیکن ان سب کے دائرے تھے. دائرے کیا تھے؟ کہ 4 بیٹے ہیں، چاروں نافرمان ہو گئے، چاروں کو آق کر دو. لیکن خبردار اپنے بھائی کے بیٹے کو آق نہیں کر سکتے. ایک بیوی ہے، بات نہیں بن رہی ہے، طلاق دے دو. 2 بیویاں ہیں، دونوں کو طلاق دے دو، مگر خبردار اپنے بھائی کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتے. میرے مجمع کا سناٹا تعجب میں ڈال رہا ہے. یہ سوچ رہا ہے کہ فضائل کی دنیا سے الگ ہو گئے مولانا، اصلاح میں گھس گئے مولانا. میں اصلاح میں نہیں گھسا ہوں، فضائل میں کھڑا ہوں. دنیا کے ہر باپ کو پاور تو ملی، مگر صرف اپنے بیٹوں تک بھائی کے بیٹوں کو آق نہیں کر سکتا. دنیا کے ہر شوہر کو طاقت ملی، مگر اپنی بیویوں تک اپنے بھائی کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا. دنیا میں صرف ایک سورما ایسا آیا تھا، ایک سورما ایسا آیا تھا جسے پیغمبر امت کا باپ بنا کے گئے تھے. جو آدمی مغرور ہو جائے جب چاہے آگ کر دے، اور نفس رسول بنا کر گئے تھے. جو عورت بگڑ جائے، ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلے محمد. لوگ تو ایک پہ حیرت کرتے کہ علی کیسے دوسرے کی بیوی کو طلاق دے سکتے. میں کہتا ہوں یہ نہیں کہہ کے گئے تھے کہ ایک کو طلاق دے سکتے ہو. امت کا جو مرد جہاں بگڑ جائے علی وہیں آگ کر دینا، اور امت کی جو بھی عورت جہاں بگڑ جائے وہیں طلاق دے دینا. تو نفس رسول ہے، تو شارع مقدس ہے. آج میں ایک مسئلہ بھی سنا دوں اپنے سامعین کو. اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہے اور اس کا شرابی شوہر، کبابی شوہر اسے طلاق نہیں دینا چاہتا، تو وہ اسے ہمیشہ اپنے نکاح کی زنجیر میں باندھ کر نہیں رکھ سکتا. وہ عورت گہار لگائے گی شارع مقدس سے، ایک خط لکھے گی آیت اللہ کو یا وکیل کو. وہ خط ان کے پاس پہنچے گا، وہ خط میں جواب خط لکھیں گے اور اس کے شوہر سے کہیں گے کہ اگر 3 مہینے کے اندر اندر طلاق دے سکتے ہو تو دے دو.
ورنہ یہ حق تمہارا ختم ہو جائے گا، ہم طلاق دیں گے۔ اتنا حق تو مولوی کو ہے تو مولا کو کتنا حق ہے؟ توجہ دے رہے ہیں؟ اسے کہتے ہیں شارع مقدس۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے شارع مقدس کہتے ہیں۔ اور یہ علاج ہے اس بگڑے ہوئے سماج کا، جس بگڑے ہوئے سماج میں کوئی عورت اپنے شوہر سے چھٹکارا پانا چاہتی ہے مگر وہ نہیں پا رہی ہے، وہ پاور کا استعمال کرے گی نائب امام کی۔ نائب امام کو حق حاصل ہے کہ امت کی ہر عورت پر وکیل ہو کر، نگراں ہو کر اس کو اس کے شوہر کی اجازت کے بغیر طلاق دے دے۔ تم مالک نہیں رہے، اب ہم مالک رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ولی دو طریقے کے ہیں، ایک طاقت کے ولی ہیں، ایک شریعت کے ولی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو مولا علی علیہ السلام شارع مقدس ہیں اور وہ جہاں چاہیں جس عورت کو چاہیں طلاق دے سکتے ہیں، حاکم ہے، مطلق ہے، اس میں کوئی شک اور کوئی ریب کی گنجائش نہیں ہے۔ میں مسئلہ اس لیے بیان کر دیتا ہوں تاکہ بات بالکل سمجھنے والوں کے لیے آسان ہو جائے۔ بہرحال میں اپنی بھری ہوئی مجلس سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے قیمتی تعویذ آپ کے بازو میں بندھا ہو تو اپنی ماں کی محبت کو بازو میں باندھ لینا۔ ہر روز جو ذات تمہیں ترقی دے سکتی ہے وہ ماں ہے، وہ باپ ہے۔ جناب موسیٰ سے کہا گیا موسیٰ کہ پیر میں ٹھوکر لگی، خون جاری ہو گیا، پروردگارا کیا گناہ ہو گیا معبود، میرے پیروں سے خون جاری کیوں ہو رہا ہے؟ کہا موسیٰ سنبھل کے چلو، اب ماں باپ نہیں ہے جو تمہیں بچا لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دور دراز مقامات پر بھی ماں کی دعا انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک ماں بار بار اپنے بیٹے کو کلیجے سے لگاتی تھی، اے میرے حسین، بیٹا تیری ماں تڑپ اٹھتی ہے جب یہ سنتی ہے کہ میرا لال پیاسا ذبح کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلا سوائے غم آل محمد۔ ہاں ایک دن جناب زینب نے جناب سید سجاد سے کہا، اے بیٹا، وہ کون سا گھر ہے جس میں سب سے زیادہ غم وارد ہوا ہے؟ کربلا میں سب سے بڑا غم کس کے گھر میں ہوا؟ جناب سید سجاد نے گردن جھکا کے کہا، گردن جھکا کے کہا، وہ ام البنین کا گھر جس کے 4 بیٹے مارے گئے، جس کے 4 پوتے مارے گئے، جس کے گھر میں سوائے یتیموں کے اور سوائے بیواؤں کے کچھ موجود نہیں۔ جناب زینب کہتی ہیں کہ ہم پرسے کو جائیں گے ام البنین کے گھر۔ روایت بتاتی ہے کہ جناب ام البنین کے گھر میں آئیں، جس دن آئیں اس دن روایت نے یہ لکھا ہے کہ وہ دن عید کا دن تھا۔ جناب زینب نے دستک دی، جناب عباس کا ایک لاڈلا گھر سے باہر نکلا، آواز دی، دروازہ کھولا، سلام کیا اور فوراً پیچھے کی طرف مڑ کے کہا، دادی مبارک ہو، اہل بیت کا قافلہ ہمارے گھر آ۔ کہا بیٹا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں امام وقت تشریف لائے۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ جناب زینب نے اندر قدم رکھ کے کہا، اماں آپ پہ میرا کہ بیٹی عید کے دن آنے کا سبب، آنے کا سبب یہ ہے کہ میں پرسہ دینا چاہتی ہوں آپ کو، آپ کے لاڈلوں کا، آپ کے گھر کے اجڑ جانے کا، لیکن اماں یہ بتائیے کہ آپ زمین پہ کیوں بیٹھی؟ کہا بیٹے جس کے گھر میں کوئی جوان نہ ہو اس کے گھر میں کیسی عید ہوتی؟ روایت بتاتی ہے کہ جناب زینب بیٹھ گئیں اور جناب ام البنین نے وہ قیامت خیز جملہ کہا جو میرے سامعین کو بہت دیر تک رلاتا رہے۔ جناب ام البنین کہتی ہے کہ بیٹا کوئی بھی کسی کے گھر آتا ہے
عید کے دن بغیر کھائے پیے واپس نہیں جاتا۔ میرے لال اگر کچھ نہیں ہے تو کم سے کم زینب کو پانی تو پلا دو۔ پانی کا نام آنا تھا کہ جناب زینب کو کربلا یاد آ گیا۔ بس ایک مرتبہ جناب عباس کا بیٹا اٹھا، اٹھنے کے بعد حجرے میں گیا، جناب زینب تڑپ گئی جب وہ حجرے سے باہر آیا، کیا دیکھا کہ اپنے کاندھے پہ ایک ننھی سی مشک رکھے ہوئے عباس کا لاڈلا حجرے سے نکلا۔ جناب زینب اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، بچہ باہر گیا، پانی بھر کے واپس آیا، ابھی دروازے میں داخل ہوا تھا، کیا منظر دیکھا کہ سر پہ مشک رکھی ہوئی ہے۔ عباس کا بیٹا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے، جناب زینب کی نگاہ پڑ گئی، کربلا کا رخ کر کے کہا، اے بھیا عباس، ارے تیرا سکہ آ گیا۔ اچانک بچے کا دامن الجھ گیا، پانی زمین پر گرا، زینب آگے بڑھی، بچے کو کلیجے سے لگایا، کربلا کا رخ کر کے کہا، اے بھیا آج بھی زینب پیاسی ہے، ہم تیری ماں کے گھر آئے ہیں۔ اے بھیا اماں کا اجڑا ہوا دربار ہے، تیرا بچہ سکہ بنا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب ينقلبون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار عالم جو حاضر مجلس ہیں ان کے عقدہ مشکل کو حل کر دے۔ میرے معبود ہماری مرادوں کو برلانا، پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل واجل عنایت فرمانا۔ پروردگار عالم یہ تیرے پیارے کے عزادار ہیں، کوئی غم نہ دینا سوائے غم آل محمد کے۔ معبود اس مجلس کا جو ثواب تو نے معین کیا ہے اس کو مرحوم کی روح کے لیے تسکین کا سبب قرار دے دینا، امام الزمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمانا۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم باقر عسکری ابن سید سبت حسن کی روح کو اشارہ سے